بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس وقت ہم شیکسپیئر انگلش اکیڈمی میں بیٹھے ہیں۔ جناب پروفیسر محمد مسعود الرحمان مسعود میرے پاس ہے، تشریف فرما ہیں، اور آپ ڈاکٹر عبدالواحد نقیب کے جانشین، ان کے ادبی وارث اور ان کے صاحبزادے ہیں اور شاعر ابن شاعر ہیں۔ ہم ان سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں ایک آدھ کے جو بابا جی چگنو ابیردہ ہیں اور وہ پنجابی میں لکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں؟ بہت شکریہ پروفیسر کاج صاحب۔ پہلے تو میں آج کی اس ویڈیو میں یہ بتاؤں کہ یہ آج ہم سٹینڈ پہ جو ہے نا موبائل کو ہم یوز کر رہے ہیں، اور یہ محترم قادری صاحب میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، بڑے مشفق، بڑے مخلص۔ انہوں نے کہنے کہ آج یہ میرے لیے سٹینڈ لائے ہیں اور کہا کہ اس پہ آپ بنایا کریں، تو اس حوالے سے میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک بابا ابیردہ جی کا تعلق ہے، جگنو ابیردہ جی، وہ بڑے میرے والد صاحب کے پرانے دوستوں میں سے ہیں، شروع سے ہی یہاں پہ آتے رہے ہیں، اور یہیں سے ہی کہہ لیں کہ ان کے ساتھ دعا سلام تھی۔ لیکن یہ کہہ لیں کہ کبھی اس طرح سے موقع نہیں ملا کہ ان کے پاس میں اگر شروع سے ہی پڑھتا تو شاید اب تک یہ کام بہت جلدی ہو جاتا۔ بہرحال پھر بھی میں نے جیسے بتایا تھا کہ وہ پنجابی کے بہت ماہر آدمی ہیں، یہاں تک ماہر ہے کہ بہت سے ایسے مصرے جو کتاب میں غلط ہیں وہ بابا جی کو پرانا کہہ لیں ذہن میں یاد ہے، اور وہ مجھے ٹھیک کروا دیتے ہیں کہ اس کو ایسے ہونا چاہیے مصرع۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ نہ ان سے حل ہو تو ان کے پاس گرمکھی میں جو لکھی ہوئی ہیر ہے، اور وہ وہی ہے جو پیراندتا صاحب کے اشعار پہ مبنی ہے، اس میں سے پھر وہ پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ یہ مصرع اصل میں ایسے ہے اور ایسے نہیں ہے۔ تو بابا جی جو ہیں وہ جب تھے کہہ لیں کہ پنجاب وہاں پہ پیدا ہوئے، ہم کہہ لیں کہ گرداسپور میں، تو وہ بڑے عجیب و غریب حالات سے گزرے ہیں۔ وہ وہاں پہ ایک سکھ خاندان میں پیدا ہوئے تھے، ان کے والد کا نام لکھا تھا، اور غالباً یہ کوئی 1930 کے قریب کی بات ہے شاید جب ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کے والد صاحب بڑے چودھری تھے گاؤں کے، اور جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ وہاں سے پھر ظاہر ہے کہ اس طرف پاکستان آ رہے تھے، تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے ان کے والد نے اعلان کیا کہ وہ میرے گاؤں میں آ جائیں، ان کی جان مال عزت کی ہم حفاظت کریں گے۔ تو وہاں پہ ایک خاندان ایسا آیا مسلمانوں کا جن کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بیٹا ان کا وہاں شہید ہوا۔ تو ان کی والدہ نے اس بچے کی ان کے والد سے کہا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا، تو دیکھ لیں میرا بیٹا شہید ہوا۔ تو اس وقت جگنو صاحب کہتے ہیں کہ میں تقریباً 16 17 18 سال کا تھا، تو اس وقت پھر میرے والد نے مجھے کہا کہ بیٹا تو اب ان کے ساتھ جا، اور وہ پھر کہہ لیں کہ 18 سال کی عمر میں، جبکہ ان کی وہاں منگنی بھی ہوئی تھی، اور وہ اس لڑکی سے پیار بھی بہت تھا ان کا کیونکہ منگنی تھی، تو اس لیے کہہ لیں کہ پھر وہ وہاں جب آئے تو وہ ایک یادیں تھیں، پھر ایک دین کو بھی وہاں پہ کہتے ہیں یہاں پہ آ کے انہوں نے مجھے دین کے متعلق پھر بتایا، میرے ختنہ بھی یہیں پہ ہوا، اور وہ جوانی کے عالم میں کہہ لیں کہ وہ پھر یہاں آ رہے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا گیا۔ جب ان کے ہاں اپنی اولاد ہوئی تو انہوں نے جگنو صاحب کو گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑی دردناک ایک کہنے کے داستان ہے۔ پھر جگنو صاحب کہہ رہے ہیں میں جھنگ بازار میں اس وقت کے لحاظ سے 8 آنے جو تھے اس پہ میں برتن دھوتا رہا، اور برتن دھو کے پھر میں گزارا کرتا رہا۔ اسی طرح آہستہ 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 پھر انہوں نے یہاں مکان لیا یہ قدس مسجد کے قریب۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ایک دن یوں ہی میں دہی لینے جا رہا تھا، تو محلے کے 5-7 لوگ تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ بھئی اے نوجوان، ہم نے تیری شادی کا انتظام کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر مجھے لے گئے اور ایک جگہ جہاں کے انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا، اور میں یوں ہی اپنی بیوی کو گھر لے آیا۔ یعنی وہ دہی لینے گئے ہیں اور کہہ لیں کہ اپنے گھر میں ایک بیوی کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ سادہ سی زندگی، سادہ سے انسان، بہت نرم دل، نرم خو، اور بہت زیادہ کہہ لیں شریف النفس انسان، اور غموں سے، اور ان کے حالات جو ہیں وہ آپ دیکھیں اس وقت ان کی کہہ لیں کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں دیں۔ ان 4 میں سے معاملہ یہ ہے کہ بیٹا بھی معذور ہے، ایک بیٹی اس وقت جو غالباً 48 سال کی ہے، وہ بستر پہ لگی ہوئی ہے، مکمل طور پہ وہ اٹھ نہیں سکتی ہے، اس کو وہیں کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ بالکل نہ بول سکتی ہے نہ کچھ کہہ سکتی ہے۔ دوسری بیٹی دیوار پکڑ پکڑ کے چلتی ہے، اور وہ بھی بالکل معذور سمجھ لیں۔ ایک بیٹی انہوں نے بیائی ہوئی ہے، اور ایک بیٹی ان کی ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کردار ہے اس دنیا میں، کہ اس بچی نے یہ کہا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، کہ اگر میں چلی جاؤں تو میرے ماں باپ اور ان 2 بھائیوں اور بہن جو ہیں ان کا کون والی وارث ہوگا۔ تو وہ بچی جو ہے اس نے اپنے آپ کو کہنے ان پہ قربان کیا ہوا ہے۔ تو مجھے بابا جی کیا کرتے ہیں کہ یار میں دنیا میں بڑا خوش رہتا ہوں،
جب میں گھر جاتا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ آنسو روتا ہے خون کے کہ میں یہ کس طرح سے میری یہ زندگی کے سارے حالات ہیں۔ یہ کچھ ان کے بارے میں تاثرات۔ جی بہت بہت شکریہ۔